أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ میرے محترم دینی بھائی، سورہ بقرہ کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اب تک جو رکوع ہم نے پڑھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے پورے قصے کو بیان کیا۔ اب ہمارا مضمون یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کون ہے پہلے مختصر سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے تو اسرائیل کے معنی سمجھتے ہیں۔ اسرائیل یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، اور یہ اسرائیل لقب تھا اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی جو اولاد بعد میں چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے آنے تک، محمد رسول اللہ کے آنے تک بنی اسرائیل کو جتنی عزت دی تھی اتنی دنیا میں کسی اور کو عزت نہیں دی۔ جتنی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے اتنی شاید کسی اور کو نہیں ملی۔ اور کئی ایسے موقع آئے کہ اللہ کی مددیں، اللہ کی خصوصی مددیں ان کے ساتھ شامل حال رہی، لیکن ہمیشہ انہوں نے نافرمانی کا سلوک کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف واقعات ہیں، بلکہ پورا پہلا پارہ بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اب ان کو وقفے سے تھوڑے ان کے واقعات پڑھیں گے کہ کیسے کیسے اللہ نے ان کی مدد کی اور کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی۔ چنانچہ یہ چھوٹا سا رکوع، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم نے جو مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم لوگ مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر کہ جو میں نے تمہارے اوپر اتاری ہے، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے اتری۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے قرآن کے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت میں بیچو مت، دین کو بیچو مت معمولی پیسوں کے لیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرے پاس آؤ اور مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم حق جانتے ہو پھر بھی چھپاتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودی بہت پہلے سے آباد تھے، اور ان کو اپنے گلے تک یقین تھا کہ محمد رسول اللہ سچے نبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے کی کتابیں توریت میں اور انجیل میں اللہ کے رسول کی تمام نشانیاں سب کچھ انہوں نے پڑھا تھا۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ کو انہوں نے مدینہ میں دیکھا تو ان کے دل نے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں۔
لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، ضد کی بنیاد پر اور دشمنی کی بنیاد پر۔ ضد اور دشمنی کس بات کی تھی؟ ضد اور دشمنی اس بات کی تھی کہ اللہ کے زیادہ تر نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آئے، تو آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں ہی ہونا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سبق پڑھاتا ہوں مدرسے میں بچوں کو، تو اکثر کہتا ہوں گجراتی میں کہ طرح بانو چھے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ تو اللہ جہاں چاہے نبی بنا کر بھیجے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جو اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہی سے تو بنی اسرائیل چلے ہیں، اور تقریباً خالص بنی اسرائیل میں 4,500 اللہ کے نبی آئے، خالی بنی اسرائیل۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا، میں آگے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، کہ ایک ایک محلے کے اعتبار سے اللہ نے نبی اتارا ہے، گاؤں کے اعتبار سے نبی اتارا ہے، ایک گاؤں کا الگ، دوسرے گاؤں کا الگ۔ 4,500 نبی صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا، تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ تو بنی اسرائیل کو یہی ضد تھی کہ آخری نبی ہمارے اندر کیوں نہیں آئے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی، تو یہ یہودی ہمیشہ جیت جاتے تھے اور مشرکین مکہ ہار جاتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم کو پتا ہے کہ آخری نبی آنے والے، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہمارے پاس آئے، جس دن وہ نبی آ گئے نا، اس دن اس نبی کو لے کے ہم تم سے لڑائی کریں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ مشرکین مکہ کو اتنا یقین تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیتنے کے اوپر، ان کو اتنا یقین تھا۔ لیکن بنی اسرائیل بڑی ضد والی قوم تھی، بڑی ٹیڑھی قوم تھی، ایسی ٹیڑھی قوم روئے زمین پر پیدا ہی نہیں۔ آپ ان کے واقعات پڑھیں گے، اللہ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا۔ میں اس کا چند تذکرہ آپ کے سامنے کروں کہ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور دینی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انبیاء کی کثرت، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت اللہ نے سب سے پہلے ان کو عطا فرمائی۔ فرعون جو ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان کو دیا جن کی قیادت میں یہ لوگ مصر کے اندر آباد ہوئے، ورنہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے تو 80 آدمیوں کے ساتھ آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں سے مسلمانوں کو بچا کر، فرعون سے بچا کر جب نکل رہے تھے تب ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو اللہ فرماتے موسیٰ جیسا نبی دیا جو ان کی رہنمائی کرے، اور اللہ نے سمندر میں فرعون کو ڈبو دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا دیا۔ صحرا سینا آگے پڑھیں گے، یہ تو خالی مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحرا سینا میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جنگل میں بادل اللہ نے اتار دیے تھے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے، اور کہا کہ کھانا پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے من و سلوہ اتار دیتے۔ من و سلوہ ایک اسپائسی ایک سویٹ ڈش تھی، یہ دو ڈشیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی، جب کھانے کا من کرے لے لو اور کھا لو، کوئی کمانے کی ضرورت نہیں۔ پانی کے چشمے کی ضرورت پڑی تو پتھر کے اوپر عصا مارا تو 12 پانی کے چشمے، ہر خاندان کا الگ چشمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ان لوگوں کو نوازا۔ اور آگے فرماتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود یہود اللہ کی نعمتوں کے انکار کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو انہوں نے حق کو چھپایا۔ پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، تب بھی مدینہ والوں کو اللہ کے رسول کے پاس جانے سے منع کرنے لگے، بلکہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے 500 کلومیٹر دور مکہ والوں کو ورگلاتے تھے اللہ کے رسول کے خلاف، پلاننگ کرتے تھے، نئے نئے سوالات لاتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو پوچھو، اگر وہ سوال کا جواب دیں گے تو سچے نبی ہے، ورنہ نعوذ باللہ وہ نبی نہیں۔ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے مکہ کے مشرکین مکہ کو یہ لوگ ورگلانے کا کام کرتے ہیں۔ اریحہ شہر
اریا شہر میں اللہ نے ان کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل تم کو جانا ہے اور تواضع کے ساتھ جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقۃ یعنی مغفرت مانگنی ہے. یہ اتنی ٹیڑھی قوم کہ تواضع کے جانے کی بجائے زمین گھسیٹتی گئی اور حقۃ کی جگہ ہنتۃ یعنی گیہوں اللہ سے یہ چیزیں مانگی انہوں نے. کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی. اللہ کی کتاب توریت کے اندر من چاہی انہوں نے پھیر پھاری کر دی. حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. مادی زندگی سے مبالغہ کی حد تک محبت کی اور آگے مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کیا. جادو اور کہانت جس کو آپ انگریزی میں ایسٹرولوجی بولتے ہیں جس کو، تو جادو اور ایسٹرولوجی وغیرہ کے اندر اتنی دلچسپی لی، عملیات کے اندر اتنی دلچسپی لی کہ اس کو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان یہ لوگ لڑائیاں کرواتے تھے. اتنی بیمار بدعملی کے باوجود اور ان سب برائیوں کے پائے جانے کے باوجود کیا کہتے تھے؟ جنت کے اصل حقدار تو ہم ہی ہیں، جنت کے دعوے دار بھی ہم ہی ہیں، حقدار بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ حق بات صرف ہم ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو اس سب سے کر دیا. قرآن کریم کے آپ واقعات کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم حق جانتے ہو اس کے باوجود حق کا انکار کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہو کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہے. تم نے تو تورات میں پڑھا ہے. اللہ ان کو فرماتے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. تمہارے اندر ایک برائی یہ ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو لیکن خود نیکی کے کاموں سے دور بھاگتے. حالانکہ تم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ تم قرآن پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے، پھر بھی لوگوں کو بھلائی کی باتوں کی نصیحت کرتے ہو، خود عمل کرتے نہیں. افلا تعقلون تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیتیں اتاری. اب ان آیتوں کے اندر سے جو ضروری باتیں ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی بات کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کو پہچاننے میں دوسروں سے زیادہ ممتاز ہے. نبی کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے جتنی بنی اسرائیل کو دی تھی اتنی کسی اور قوم کو نہیں دی. اس کے باوجود انہوں نے محمد رسول اللہ کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا. وہ نبیوں کی علامتیں پہچانتے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تمام نشانیاں پڑھی تھی. اور خالی حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 4,500 انبیاء علیہ السلام اللہ نے ان کی قوم کے اندر اتارے. کیسے کیسے نبی میں آپ کو بتاؤں. بعض پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنائے، جیسے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. اور کیسی بادشاہ، ان کے جیسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی. اس لیے اللہ نے جب اپنے نبی محمد رسول اللہ کو نبی بنانے کا ارادہ کیا تو پوچھا کہ اے میرے پیارے نبی تم کیسا نبی بننا چاہتے ہو؟ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا فقیر نبی بننا چاہتے ہو؟ تو حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا بادشاہ نبی بننا تو میرے بھائی سلیمان کا حق تھا، میں اس کے حق کو چھیننا نہیں چاہتا. یہ محمد رسول اللہ کے جملے تھے کہ بادشاہ نبی تو میرے بھائی سلیمان کا حق تھا. وہی ان کے جیسا کوئی نبی نہ بعد میں آئے گا نہ پہلے آئے گا. ہواؤں کے اوپر حکومت، ہر چیز کے اوپر. پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کر دانا چگنے کے لیے جاتے تھے تو حاضری دے کر جاتے تھے، اور شام کو پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے تھے تو پہلے حاضری دیتے تھے پھر اپنے گھونسلوں میں جاتے. ہر جانور کو حضرت سلیمان کو حاضری دینی پڑتی تھی. جنات بھی اینی ٹائم اینڈ ایوری ڈے ہر وقت اٹینشن کھڑے رہتے تھے حضرت سلیمان کے سامنے. اللہ نے ایسی بادشاہ، تو اللہ نے بعض نبی بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی بنائے جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. بعض نبی اللہ نے بڑے بڑے عالم اور مشائخ بنائے جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. بعض پیغمبر اللہ نے وزیر بنائے، مشیر بنائے جن سے مشورہ لیا جائے. ایسے نبی بھی اللہ نے بنائے جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام. یہ اللہ کے وہ نبی گزرے ہیں کہ جو اپنے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے مشیر ہوا کرتے تھے. بہرحال بعض پیغمبر اللہ نے زاہد
اور راہب بنائے جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نبی، اتنے بڑے بڑے نبی ہم نے تمہاری قوم کے اندر اتارے، اور آج تم نبی کو پہچاننے سے انکار کرتے ہو۔ معمولی دنیا کمانے کے چکر میں توریت کی آیتوں کے اندر رد و بدل کر دیتے۔ کوئی مالدار آدمی آئے اور اس نے اپنے مطلب کا مسئلہ پوچھا تو توریت کو بدل کر اپنا مسئلہ بیان کر دیتے۔ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو علم سے کورے ہوتے ہیں لیکن علم بہت بڑے عالم ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قصہ ہے، ذرا تفریحی قصہ ہے، جوکس کی شکل میں آپ کو سنا دوں۔ حالانکہ ہم کو قرآن کی ادنا سے ادنا توہین سے بھی بچنا چاہیے، کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک باپ نے کما کر گھر بنایا، سب کچھ بسایا، اور باپ کے انتقال کے بعد اولاد نے تمام گھر وغیرہ کے اوپر قبضہ کر دیا اور ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مولانا کے پاس گیا کہ مجھے اپنی ماں کو پوری ملکیت سے باہر نکالنا ہے، گھر سے باہر نکالنا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ۔ مولوی صاحب نے کہا ہے نا 50,000 لگیں گے، تو کہا 50,000 مل جائیں گے۔ 50,000 لیے اور تبت یدا ابی لہب کی آیت سے اپنا مطلب نکالا کہ قرآن میں نا ماں اگنا کے مانو اگنو، ماں کو آنگن میں رہنے کا، قرآن کی آیت کا مذاق بنا رہے تھے کہ ماں اگنا قرآن میں تو ماں کو اگنے میں رہنے کا۔ ماں بیچاری آنگن میں رہنے لگی۔ ایک دن وہی مولوی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے تو ماں نے پوچھا کہ آپ نے کیسا میرے بیٹے کو مسئلہ بتایا پیسے لے کر کہ بیٹے نے مجھے باہر نکال دیا؟ تو مولوی بھی پیٹ بھرو مولوی تھا، کہنے لگا تم مجھے 50,000 دو، میں دوسرا مسئلہ بیان کروں گا۔ کہا دے دیے تجھے 50,000۔ ماں نے 50,000 دیے تو مولوی صاحب نے دوسرا مطلب بتایا کہ ماں اگنا کے بعد آگے کیا ہے، وہ ماں کا سب، ماں کا سب۔ قرآن کریم کی آیت سے کیا مطلب بیان کر، ماں کا سب، حالانکہ ماں کا سب عربی لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے جو اس نے کمایا، یہ لفظ ہوتا ہے، یہ اس کا اردو اور گجراتی کا مطلب نکال رہا ہے، ماں کا سب۔ اس طریقے کے اس زمانے میں لوگ بھی پائے جاتے تھے جو توریت کی آیتوں میں اپنے مطلب کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے اور دنیا حاصل کرتے تھے، روپیہ اور پیسہ حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، معمولی قیمت کے ذریعے تم میری آیتوں کو بیچنے کا کام مت کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم جانتے ہو کہ میرا محمد سچا نبی ہے، اس کے باوجود غلط طریقے سے تم محمد کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لائن لگا مدینہ کے یہودیوں کو بتا دیا تم کو یہ بات تو کنفرم ہے کہ محمد الرسول اللہ امی نبی ہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، وہ جو بھی بتاتے ہیں اللہ کے نبی حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں وہ بتاتے۔ اب ہم تمہارے بنی اسرائیل کی ایسی ایسی پول کھولیں گے، اور کیسا بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، محمد الرسول اللہ تمہیں بتائیں گے کہ محمد الرسول اللہ کیسے نبی ہیں اور یہ باتیں وہ کہاں سے لائے۔ پھر بنی اسرائیل کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتائی۔ بہرحال آگے علماء یہود کے اندر جو قوم کے رہنما تھے ان کی برائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم تو کرتے تھے لیکن لوگ بھلائیوں سے خود دور رہتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں اللہ کے رسول نے کئی چیزیں دیکھی۔ چنانچہ ایک جگہ پر حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا حضور تشریف لے جا رہے ہیں کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کینچی سے کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ معراج میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیارے نبی یہ آپ کی امت کے وہ قوم کے رہنما ہیں جو لوگوں کو تو بھلائی کی باتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن اگر عمل میں پورے رہ گئے تو اللہ اس طرح کی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور خود تو عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹے جائیں گے۔ حضور معراج میں دیکھ کے آئے ہیں اور آ کر دنیا والوں کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں
بات میں تاثیر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی خود اس پر عمل کرتا ہے۔ روایتوں میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے گود میں بچے کو اٹھا کے، اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ اتنی عمر میں میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا ایک کام کرو، کل لے کر۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی، دوسرے دن اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی میرے بچے کو نصیحت کر دی، کہ حضور نے اس بچے کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ بیٹا تمہاری عمر کے حساب سے اتنا گڑ اتنا میٹھا تمہیں نہیں کھانا چاہیے، یہ تمہاری باڈی کو نقصان کرے گا۔ یہ کہہ کر بچہ واپس کر دیا۔ تو عورت کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، ایک دن کے بعد مجھے کہا۔ تو حضور نے فرمایا گزشتہ کل تک میں خود شہد کھایا ہوا تھا، میں خود میٹھا کھایا ہوا تھا، جو چیز میں کھایا ہوا ہوں میں نصیحت کروں گا کیا تاثیر ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ سید الانبیاء والمرسلین، جن کے ہر لفظ کے اوپر تاثیر ہے، یوں فرما رہے ہیں کہ میں کھاؤں گا اور کہوں گا تو کیسے اثر۔ شاعر نے کہا وائس تارے کے ارشاد وجہ، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور میں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تمہاری ہر بات درست ہے، لیکن جب تک اس بات کے یقین ہونے کا تمہیں خود کو یقین نہیں ہوگا وہ تاثیر پیدا نہیں کرے گی۔ جس بات کے اوپر تم خود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تمہاری بات میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا وائس کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور ہے۔ باتوں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس سے بنی اسرائیل کے علماء بہت دور تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ بات فرمائی۔ تیسری نصیحت محمد الرسول اللہ کے واسطے سے خاص طور پر مدینہ کے یہودیوں کو کہی جا رہی ہے، اور عمومی طور پر ہم سب کو کہی جا رہی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دنیا میں تمہارے اوپر جب کہیں کوئی پرابلم آ جائے، جب کہیں کوئی حالات آ جائے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو لازم پکڑو، ایسی جگہ سے اللہ راستہ نکالے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلا کام تو تمہیں صبر کرنا، جو حالات آئے، جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اس پر صبر کرنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے واویلا کر دیا، ڈنڈورا پیس دیا، پھر اپنے سے کچھ ہوا نہیں تو کہتے ہیں اپنے تو صبر کے کام رہیے۔ اس کا نام صبر نہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلا اٹیک، پہلی تکلیف جو آپ کو پہنچی اسی وقت تمہارے منہ سے یہ نکلے میرے اللہ نے جو بھی کیا میرے حق میں درست کیا ہو، اسی کو کہتے ہیں صبر۔ رونے سے منع نہیں کیا، آپ کے اوپر حالات آئے، تکلیف آئی، رونے سے منع نہیں کیا، لیکن دنیا والوں کے سامنے رونے سے کیا بنا؟ اس اللہ کے سامنے جا کے دو آنسو بہا دو، دیکھو تمہارے لیے کیسے راستہ نکالتا۔ اور دوسرا نماز کو لازم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معمول تھا، صحابہ کا اتنا معمول تھا کہ گھر میں اچانک کوئی بھی حالت آ جاتی، صحابہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سفر میں تشریف لے جاتے، کسی گھوڑ سوار نے آ کر بتایا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ راستے سے سائڈ میں ہٹے، گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی؟ کہا میرے رسول کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، جب بھی کوئی پریشانی، کوئی حالات، کوئی اچانک ایسی خبر کہ تم کو تکلیف پہنچانے والی ہو تو نماز کو لازم پکڑو، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر رمضان المبارک میں ہوئی تھی، ہم سب کو پتا ہوگا۔ 17 رمضان المبارک کو ہونے والی جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ۔ مسلمان 313 ہے، سامنے تقریباً 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے اور ان کے پاس پورے ہتھیار بھرے ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس کل ملا کے 3 تلوار ہیں، 2 نیزے ہیں جن کا ہتھا ٹوٹا ہوا ہے، کھود پہننے کے لیے کسی کے پاس نہیں، بڑی مشکل سے 2 یا 3 گھوڑے، یعنی سامان کوئی نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا، میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر رکا ہوا ہے بدر کے میدان میں، تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سجدے میں، اللہ کے رسول سجدے میں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہی بات میں نے غزوہ حنین کے اندر بھی دیکھی تھی، غزوہ خندق کے اندر بھی دیکھی تھی،
جہاں مسلمانوں کے اوپر تقریباً تمام عرب ممالک کے مشرکین نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا. اللہ کے رسول نے مدینہ کی چاروں طرف خندق کھدوا دی تھی اور اپنے آپ کو مدینہ میں سیف کر لیا تھا. تو اس جنگ کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ صحابہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہیں اور اپنے رب کی طرف دعا کر رہے ہیں. نماز اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی. ہم نے نماز کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا. نماز کے اسی لیے تو نماز کو سب سے بڑی عبادت کہا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے. ہم نے نماز کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا. اسی لیے علامہ اقبال نے بدر کے اس ماحول کو جو ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حضور کی نماز کی وجہ سے اللہ نے فرشتے اتارے. کئی صحابہ کہتے ہیں کہ دشمن سامنے, ہم اٹیک کرنے کے لیے گئے, تلوار اٹھائی, دشمن کے گلے کے اوپر ابھی میں مار رہا تھا, میری تلوار وہاں پہنچی نہیں, اس سے پہلے اس کی گردن الگ ہو چکی. پتا چلا فرشتے کام کر رہے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آج بھی فرشتے اتر سکتے تیری مدد کے لیے, تو بدر جیسا ماحول تو پیدا کر. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو زمین ہم سے کہتی ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم تو دکان میں دل رکھ کے آئے, کاروبار میں دل رکھ کے آئے, نماز میں کیا ملے گا. ہماری نمازوں کا یہ عالم ہے. ہاں, جو نشان سجود تیری جبی پر ہو تو کیا ہو, سجدے کے نشان تیرے جبی پر ہو تو کیا ہو, کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رکھے. ہاں, ایسی نماز ہم لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ اس طرح کی پڑھو جس میں اپنے دل اپنے رب کے سامنے نکال کے رکھ دیا ہو, پھر اپنی تکلیف اس رب کے سامنے بیان کرو. دیکھو تمہاری تکلیفیں اس طریقے سے کافور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے مدد مل سکتی ہے. جہاں تمہیں کوئی ظاہری سہارا نظر نہیں آتا ہوگا, وہاں اللہ تمہاری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی فرشتے کو اتارے گا. لہذا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ذریعے ہم سب کو مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بنی اسرائیل کے واقعات آگے بھی ہیں. یا بنی اسرائیل, آگے کی آیت کے اندر ہم پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر اتاری. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, پوری دنیا کے اوپر میں نے محمد الرسول اللہ کے آنے تک سب سے بڑی فضیلت تم کو عطا فرمائی, لیکن تم نے قدر نہیں کی. تو اللہ فرماتے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اب ان کے اوپر ذلت اور مسکنت قیامت تک اللہ نے ان کے اوپر لگا. یہودی اور عیسائیوں کے اوپر قیامت تک اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی, اور وہ عزت اللہ نے اٹھا کر محمد الرسول اللہ اور ان کی امت کو عطا فرمائی, جو بعد میں آئے ہیں لیکن جنت میں پہلے جائیں گے. ہاں, تمہاری صفحے بعد میں لگے گی, امت محمدیہ کی صفحے پہلے لگے گی. حساب کتاب امت محمدیہ کا پہلے شروع ہوگا, تمہارا بعد میں. اللہ نے یہ فضیلتیں تمہیں دی تھی, تم نے قدر نہیں کی, اللہ نے اٹھا کر یہ فضیلتیں محمد رسول اللہ کی امت کو عطا فرمائی. اب ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان فضیلتوں کی قدردانی ہم سب کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ نے پہلی نعمت ان کو یاد دلائی, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, میں نے تم کو نجات دی فرعون کے عذاب سے. فرعون کیا کرتا تھا, تمہارے بچوں کو زندہ مار دیتا تھا, تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ بڑی ہو کے ان سے خدمت دے سکے, اور تمہارے بچوں کو زندہ مار دیتا تھا. کیونکہ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ اس سال جو بچے پیدا ہوں گے اس میں سے ایک بچہ بڑا ہو کے نبی بنے گا اور تیری بادشاہت کا پلٹا الٹ کر رکھ دے گا, پورا تختہ الٹ کر رکھ دے گا تیری بادشاہت کا. لہذا اگر تو چاہتا ہے اپنی بادشاہت کی حفاظت کرنا تو تمام بچوں کو قتل کروا. اب دیکھو اللہ کی مدد, فرعون کا اعلان ہے کہ پورے مصر میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے, اور پورے جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے فرعون کے کارندے پہنچ کر اس کی ماں کے سامنے اس کو قتل کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں بھی اللہ حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ نے پیدا کیا حضرت موسیٰ کو, اسی ماحول کے اندر حفاظت بھی کی, اور حفاظت بھی کس سے کروائی, فرعون کے دربار میں پہنچا.
جس فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اسی فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کو پہنچایا، اور فرعون ہی کے ذریعے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کیا۔ یہ ہے اللہ۔ یہ دنیا تمام ایک اسباب کے تحت ہے میرے بھائی۔ مدد اگر مانگنی ہے تو اس اللہ سے مانگو، تمہارے لیے کیسا راستہ نکالے۔ لیکن بعد میں فرعون کے ظلم بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب مصر خالی کرو، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلو۔ اب پیچھے فرعون ہے، آگے دریائے دجلہ ہے، آگے پورا دریا بہہ رہا ہے زور و شور کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کو نکال کر لے جانا ہے۔ اللہ فرماتے فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، کل آپ نے پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام جو عصا جنت سے لے کر اترے تھے، یہی عصا واسطہ در واسطہ اللہ نے حضرت موسیٰ تک پہنچا دیا۔ اسی عصے کے اندر یہ جادو تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ مارو دریا کے اوپر، دریا کا پانی دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو۔ حضرت موسیٰ پورے بنی اسرائیل کو لے کر باہر نکل گئے۔ اب فرعون اپنے لوگوں کے سامنے ڈینگیا بگاڑتا ہوا آ کر کہہ رہا ہے، دیکھا میری بادشاہت کا جلوہ، دیکھا مجھے آتا ہوا دیکھ کر پانی نے بھی راستہ چھوڑ دیا۔ اور جیسے ہی اپنا لشکر لے کر بیچ میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا اور فرعون کو اسی دریا کے اندر غرقیاب کر دیا، ڈبو دیا۔ تو اللہ اس نعمت کو بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں سخت تکلیف دیتا تھا، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون ڈوب رہا ہے، اسی راستے کو پار کر کے ابھی تم آئے ہو، اور اسی راستے پر اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا۔ اپنی نظر سے تم دیکھ رہے تھے، پھر بھی تم اللہ کے نبی کی اور نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ آگے بنی اسرائیل کی اور خیانتیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور انہوں نے توڑے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا اور پھر ان نعمتوں کی ناشکری کی، ان کا آگے اور بیان ہے مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کی ناشکری کرنے سے ہم سب کی بات، محمد رسول اللہ کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، یہ رب کا بڑا احسان ہے میرے بھائی۔ اس سے بڑا احسان ہمارے اوپر اگر اللہ کوئی نہ کرتا تو بھی کام تھا۔ اس نبی کی امت نے بغیر مانگے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اس کی قدردانی کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن سے لو لگا کر قرآن کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔